الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ العلی العظیم. معزز و محترم سامعین و سامعات، سورہ نساء کے کل کے درس میں عورتوں پر مختلف جو ظلم کیے جاتے ہیں ان کا رد گزرا تھا کہ ان پر اس طرح کے ظلم نہ کرو، اور پھر یہ حکم بھی گزرا تھا کہ اگر مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے یا بیوی خلا لیتی ہے تو مرد کتنا مال واپس لے سکتا ہے. یہ کل کے درس میں گزر چکا ہے. چونکہ سورہ نساء چل رہی ہے، عورتوں کے بہت سارے احکامات گزر رہے ہیں، آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رشتے بیان کیے ہیں کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. عرب معاشرے میں بہت ساری غلط رسمیں آ گئی تھیں. ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ اپنے باپ کی نکاحی عورت منکوحہ عورت سے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے، اس کام سے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ عمل نہ کرو، یہ حرکت بہت بری حرکت ہے. اسی طرح اور بہت سارے رشتے ہیں جن کے بارے میں وہ گمراہی کا شکار تھے، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، غلط طریقے سے عمل ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں، قرآن کے احکامات دیے ہیں، قرآن میں حکم نازل کر دیا گیا کہ اب یہ جو رشتے ہیں ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، حرمت مؤبدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح نہ کرو اس عورت سے جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے مگر وہ جو پہلے گزر چکا ہے. جو پہلے گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. آئندہ آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرو. باپ کی نکاحی عورت سے، منکوح عورت سے نکاح حرام ہے، یعنی ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے. اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دادی ہے، یعنی دادا کی جو منکوح عورت، اس سے بھی نکاح حرام ہے. اسی طرح جو نانا کی منکوح عورت ہے، سوتیلی نانی، اس سے بھی نکاح حرام ہے. تینوں رشتے، تینوں صورتیں حرام ہو گئیں. انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانا ہے، سخت غضب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، اس سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرو. آگے کچھ اور رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. اب ماں چاہے سوتیلی ہو یا چاہے حقیقی ماں ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. دادی سے بھی نکاح حرام، نانی سے بھی نکاح حرام، تینوں صورتیں حرام ہو گئیں. وَبَنَاتُكُمْ، بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. یہاں بھی تینوں صورتیں چلیں گی. پوتی سے، پڑ پوتی سے، نواسی سے، پڑ نواسی کر لو، تینوں سے نکاح حرام ہو جائے گا. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے، یعنی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. بہن حقیقی بہن ہو، ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، اس سے بھی نکاح حرام ہے. وَعَمَّاتُكُمْ،
پھوپھی سے نکاح بھی حرام ہے. اب پھوپھی باپ کی بہن حقیقی ہو، ماں شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو، اس سے نکاح، تینوں رشتوں سے نکاح حرام ہو گیا. وخالاتکم، خالہ سے بھی نکاح حرام، خالہ یعنی ماسی، اس سے بھی نکاح حرام. اب خالہ ماں کی بہن ہے، ماں کی بہن حقیقی ہو، ماں شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو، تینوں رشتوں سے نکاح حرام ہو گیا. وبنات الاخ، بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام، بھتیجی سے نکاح حرام ہو گیا. وبنات الاخت، بہن کی بیٹی سے بھی نکاح حرام، یعنی کہ بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جن ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں جس کو کہتے ہیں، دودھ پلانے والی ماں، اس سے بھی نکاح حرام ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت، دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. لیکن علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال کا جو وقفہ ہے دودھ پینے کا، یہ 2 سال کا عمر، 2 سال کی عمر ہے، اس کے اندر اندر اگر دودھ پیا تو وہ پھر ماں حرام ہو جائے گی. لیکن اگر 2 سال کے بعد دودھ پیا تو پھر نکاح، پھر وہ ماں حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو رضاعت کی مدت ہے اس کا اعتبار ہوگا، وہ 2 سال ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہو گیا، یعنی جن 2 بچوں نے اکٹھے دودھ پیا ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے. اور اس کے علاوہ جو رضائی ماں کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اب بہنیں بن جائیں گی، رضائی بہنیں بن جائیں گی، ان سے بھی نکاح حرام ہو گیا. اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے اگر کسی بچے نے اس عورت سے 10 سال بعد دودھ پیا ہے، 40 سال بعد دودھ پیا ہے، تو پھر بھی نکاح حرام ہو گیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب یہ رضاعت کے رشتے ہیں. رضاعت کا مسئلہ کافی مشکل ہے، اس میں ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو دودھ پلانا نہیں چاہیے بچوں کو. اگر دودھ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا دے تو وہ اس کا اعلان کرے کہ میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے اور یہ میرا اس سے رشتہ ہو گیا ہے. تو رضاعت کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے اور بہت سارے اس کے احکامات ہیں. تو کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء کرام سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل موجود ہے، رضاعت کے رشتوں کی بہت زیادہ تفصیل ہے. تو کچھ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے. اب اس طرح رضائی بہن کی ایک نسبی ماں ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. یعنی 2 بچے ہیں، وہ کوئی ایک الگ ماں کا بیٹا ہے، کوئی الگ ماں کا بیٹا ہے، تو جو رضائی بہن کی جو نسبی ماں ہے اس سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری تفصیل موجود ہے، علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس. ایک عورت سے مرد نے صرف نکاح کیا، نکاح کرنے کی وجہ سے وہ عورت، اس عورت کی ماں اس پر حرام ہو گئی، یعنی ساس حرام ہو جائے گی. صرف نکاح کی وجہ سے، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، نکاح کی وجہ سے ساس حرام ہو جائے گی. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہارے بیویوں سے، وہ جن بیویوں کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، صحبت کی ہے، ہم بستری کی ہے. اب ایک عورت سے ایک بندے نے نکاح کیا، جب اس نے نکاح کیا تو کوئی اس کی بیٹی تھی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی، وہ ساتھ لے کر آئی تھی. تو اگر خامد نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، اگر صرف نکاح کیا ہے، ہم بستری نہیں کی، پھر تو وہ عورت، پھر وہ بچی خامد پر حرام نہیں ہوگی. اگر اس مرد نے اس عورت سے جس سے نکاح کیا اسے ہم بستری کر لی ہے، تو جو اس عورت کی بیٹی ہے پہلے خامد سے، تو اب وہ بیٹی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خامن پر حرام ہو جائے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری بیویوں نے، یہ پہلے خامن سے ہیں. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ عورتیں جن سے تم نے صحبت کر لی ہے، دخول کر لیا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس بچی سے، اس لڑکی سے، یعنی جو پہلے خاوند سے اس عورت کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے
اور وہ عورتیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، جو تمہاری نسل سے ہیں، جو تمہاری نسل سے بیٹے ہیں، جو تمہارے اپنے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام، یعنی بہو حرام ہو جائے گی باپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ من اسلابکم، یہ جو قید لگی ہے، اس قید سے متبنہ لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹے کو نکالنا ہے، کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ کبھی باپ پر حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کرایا تھا، زوجنا کہا، ہم نے تیرا نکاح کرا دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور اس کی جو بیوی ہے اس سے باپ نکاح کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ ہم سب نے اپنے ہی باتیں بنا لی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو جو بیٹے کی بیوی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی، اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو اور ایک کو رکھ لو۔ تو یہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کی عدت گزر گئی، تو اس کے بعد دوسری اگر اس کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد اس کی عدت بھی گزر جائے، تو عدت کے گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے زمانہ جاہلیت میں گزر چکا ہے، وہ معاف ہے۔ اب جو ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرو کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ایک رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور فقہ میں ضابطہ ہے کہ خالہ اور بھانجی کو نکاح میں رکھ نہیں سکتے، پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے کہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد فرض کرو، ایک کو عورت بناؤ، تو ان دو بہنوں کا آپس میں نکاح، ان دو رشتوں کا آپس میں نکاح نہ ہو، تو اس طرح ان دو کو بھی آپس میں جمع نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہ اب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پہلے تم جو گمراہی میں مبتلا تھے، گناہ میں مبتلا تھے، تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرو، اور اب جو ہے نا ان رشتوں سے نکاح نہیں کرنا، ان رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، سمجھانے اور پوری زندگی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے، قرآن کو ہمارا خصوصی رفیق بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری سفارش کرنے والا بنا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب